غربت کے میں صدقے میرے مظلوم تیری غربت کے میں صدقے میرے مظلوم کوئی سمجھانا اور میری گو کا پالا تجھ کو دانے مدینے سے نکالا دانے مدینے سے نکالا پر کئی دن سے تیری مادر کو نہیں ارے آئی تھی سب کو میرے پاس یہ کر کے لٹتا ہے فریاد رسولے صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے کہنے آئی ہوں کہ قبر سے موڑو ارے اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑو ارے اپنے بچے کو اکیلا نہ میں چھوڑو گھر سے جب محمد آواز بلند لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واللعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر ضياها برحمته وبدد بالسكور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على مولانا ومولانا الثقلين محبوب رب المشرقين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الحسن والحسين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار ولعنة الله على أعدائهم الأشرار من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وهو الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، محبان علی الزہرا، قبل اس کے کہ آپ کی خدمت میں چند معلومات پیش کیے ہوں، گزارش یہ ہے کہ جو باتیں اس منبر حق سے بیان کی جائیں اس کلام کو غور سے سننا اور سمجھنا ہر سامعین کی، ہر فرش ازا پہ بیٹھنے والے کی خود کی ذمہ داری ہے۔ خطیب اور ذاکر اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق پوری کوشش کرتا ہے کہ سامعین کو سمجھا لے جائے، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وعد مجلس وہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے اور اس چیز کو سمجھانے کی میں کوشش کروں گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ مجلس مکمل ہو جائے اور اس کے بعد عزادار اس فرش عزا سے اٹھے تو کوشش کرے کہ جو معنویت اور جو اچھائیاں اور جو دل میں تبدیلی آئی ہے مجلس کی وجہ سے، کلام اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے، اس چیز کو اپنی نگاہوں کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے بچائے۔ نگاہوں سے یعنی ایسی چیزوں پہ نظر نہ ڈالے کہ جس پر شریعت نے حکم نہیں جاری کیا، یعنی جس کو منع کیا، اور کلام ایسا نہ کریں کہ جو جھوٹ یا غیبت یا حسد یا کسی بھی دشمنی کی بنا پہ ہے۔ لہٰذا آغاز سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ کی صلوات کے ذریعے سے۔ سوال لے لیتا ہوں۔ عزیزان محترم، آج ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور ہر عزادار، ہر ماتمی، ہر محب اہل بیت علیہ السلام فرش عزا کی طرف آنے کے لیے آمادہ ہو گیا، اس ذکر کو سننے کے لیے آمادہ ہو گیا کہ جس کو پورے سال انتظار کرتا ہے۔ یہ وہ ذکر کہ جس کو کائنات کے ہر خطے میں برپا کیا جا رہا ہے، انجام دیا جا رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے اس ذکر کو کرنے کی؟ پہلا سوال، یہ ذکر ہم کیوں کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام پر؟ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں بہت سارے ایسے حادثات ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے ظلم ہوئے ہیں، بہت ساری تاریخوں میں آپ کو قتل و غارت مل جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی ان چیزوں کا ذکر نہیں ہوتا۔ یہ ذکر امام حسین ہی کیوں 1400 صدیوں سے ہو رہا ہے اور ہر شیعہ، ہر مومن، ہر مسلمان امام حسین کو یاد کر رہا ہے؟ کیا یہ صرف کربلا ایک جنگ تھی اس لیے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کربلا اگر جنگ ہے تو اس کے مقابل میں اور بہت ساری جنگیں ہیں۔ کربلا کوئی ایسا حادثہ ہے، اس کے مقابل میں تو اور بھی سارے حادثات ہیں۔ کربلا میں اگر ظلم ہوا ہے تو تاریخ میں اور بھی ظلم ہوئے ہیں۔ آخر ان چیزوں کا ذکر کیوں نہیں اور کربلا کا ذکر کیوں، امام حسین کا ذکر کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے جو کربلا میں قربانی دی، قربانیاں تو بہت لوگ دیتے ہیں، آج بھی لوگ اپنے فائدے کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے قربانی دیتے ہیں، لیکن 5-10 سال بعد ان کا بھی ذکر نہیں ہوتا۔ یعنی وہ اچھی چیز کے لیے بھی قربانی دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ عزادار ہے، کسی عزاداری کے لیے قربانی دے دیتا ہے، ایک نمازی ہے، مسجد کے لیے قربانی دے دیتا ہے، کسی کو حق کو دلانے کے لیے قربانی دے دیتا ہے،
یعنی اس کی قربانی حق ہے، سچی ہے، اللہ کے یہاں مقبول بھی ہے، لیکن آپ اس کا چند دنوں کے بعد ذکر نہیں کرتے۔ لیکن قربانی امام حسین وہ قربانی ہے کہ جس کی وجہ سے شریعت کی حفاظت ہوئی، دین کی حفاظت ہوئی، اسلام کی حفاظت ہوئی، جناب آدم سے لے کر خاتم النبیین تک نبوت و رسالت کی حفاظت ہوئی، مولائے متقیان کی ولایت کی حفاظت ہوئی۔ کربلا وہ ہے جو نبیوں کی نبوت کو بچا لے، رسولوں کی رسالت کو بچا لے، آئمہ کی امامت و ولایت کو بچا کر 1400 صدیوں کے بعد ان کے آنے والوں تک پہنچا دے۔ اس جنگ کا نام کربلا ہے، اس حادثے کا نام کربلا ہے۔ اس لیے کربلا کا ذکر آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو قربانیاں ہوئی تھیں یہ اللہ کی ذکر کی حفاظت کے لیے ہوئی نا۔ یعنی جب کائنات خدا کے دین کو مٹانے لگی، ظالم قوتیں اور حکماں اس بات پہ لگ گئے شریعت اسلام کو مٹا دیا جائے، علماء حق کو، آئمہ حق کو جو دنیا کے لیے سبب ہدایت ہے، سبب نجات ہے، ان کو مٹا دیا جائے، تو کربلا نے آگے بڑھ کے کہا کہ ہم شریعت کی حفاظت کریں گے، ہم اللہ کے ذکر کی حفاظت کریں گے۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر وہ چیز ہے کہ جو زندگی میں انسان جب چاہے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، جس جگہ پہ چاہے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ ذکر کے لیے کوئی پابندی تو ہے نہیں، اور ہر مومن، ہر مسلمان، ہر شیعہ، ہر ماتمی کہیں نہ کہیں بیٹھ کر خدا کا، اہل بیت کا، رسول کا ذکر کر رہا ہوگا، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن جہاں کائنات میں آپ کی زندگی باقی ہے اس وقت تک تو آپ کسی جگہ پر، کسی زمانے میں ذکر الہی کر سکتے ہو، ذکر ائمہ کر سکتے ہو، لیکن ذکر کیا ہے؟ ذکر کے بارے میں ائمہ علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ حَدٌّ، ہر شے کے لیے ایک حد ہے۔ دنیا میں جو بھی چیزیں پائی جا رہی ہیں ان کی انتہا ہے، ان کی حدودیت ہے۔ اگر انسان ہے تو چند سالوں میں گزر جاتا ہے، اگر کوئی میٹیریل ہے تو وہ چند سالوں میں خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی دنیا میں ہر چیز کی ایک انتہا ہے، ایک مدت ہے، وہ جتنی بھی ہو لیکن ایک مدت ہے۔ الا الذکر، اللہ کے ذکر کی کوئی مدت ہی نہیں۔ اسی لیے مسلمان جب جہاں چاہتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، جس مقام پہ چاہتا ہے کرتا ہے، جس زمانے میں چاہتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اہل بیت کا اور اللہ کا ذکر کہ جہاں ہر مسلمان جب چاہے کر سکتا ہے، لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جس کے بارے میں امام یہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر کی کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب انسان کی سانسیں ٹوٹ جاتی ہیں، جب قبر میں پہنچ جاتا ہے، ملک الموت سے ملاقات ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ذکر الہی بھی نہیں کر سکتا، اس کے بعد ذکر الہی بھی نہیں کر سکتا، اچھا ذکر بھی نہیں کر سکتا۔ پھر بچا کیا ہے؟ امام فرما رہے ہیں کہ ذکر الہی کی کوئی حد نہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی ہم میں سے کوئی دنیا سے گیا اس نے ذکر ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے، زندگی میں اگر غافل ہوا، 5 سال ذکر نہیں کیا، 10 سال نہیں کیا، لیکن آخری زندگی میں کر لیا۔ امکان ہے آخری زندگی میں انسان سدھر جائے، آخری زندگی میں راہ حق پہ آ جائے، ہدایت پہ آ جائے اور اللہ کا ذکر کرے۔ لیکن مرنے کے بعد تو کوئی ذکر نہیں۔ جہاں انسان کی سانسیں ٹوٹ جائیں اور اس دنیا سے چلا جائے، موت کی وادی میں داخل ہو جائے تو ذکر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی کائنات میں، انہی انسانوں میں ایک انسان ایسا ہے جس نے اللہ کا ذکر ایسے کیا کہ نوکے نیزہ پر سر تن سے جدا ہونے کے بعد بھی اللہ کا ذکر کیا۔ یعنی امام حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کا سر تن سے جدا ہو گیا لیکن اللہ کا ذکر نوکے نیزہ میں بھی کیا۔ ظاہری حیات ختم ہو گئی لیکن حسین اللہ کے ذکر کو آباد کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر کو معراج دے رہے ہیں، اللہ کے ذکر کو بلند کر رہے ہیں۔ اسی لیے
اب سوال کا جواب ہے کہ کیوں اس ذکر کو آج تک باقی رکھا گیا اور ہم سب لوگ حاضر ہو جاتے ہیں اس ذکر کے لیے؟ اس لیے اللہ نے امام حسین کے ذکر کو باقی رکھا اور دوسروں کے ذکر کو مٹا دیا، کیونکہ امام حسین نے اللہ کے ذکر کی حفاظت کے لیے قربانی کربلا میں دی، اللہ کے اسلام کی حفاظت کے لیے قربانی کی، اس کے بھیجے ہوئے نبیوں کی زحمتوں کی مشقتوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے نبی امام حسین نے قربانی کی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ کائنات میں کوئی ہے جو کہے کہ حسین ابن علی جیسا میں نے ذکر الہی کیا؟ حسین ابن علی جیسا ذکر کسی نے نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ کا وعدہ ہے جب تک زمین و آسمان کا تسلسل باقی ہے، جب تک یہ مشرق و مغرب کا نظام باقی ہے، جب تک حیات دنیا میں باقی ہے، دائرے امکان میں، وجود امکان میں، تب تک حسین ابن علی کا ذکر ہوتا رہے گا۔ صلوات محمد و علیہ یہ وہ ذکر ہے کہ جس کے لیے ہر کوئی حاضر ہو جاتا ہے، اور یہ وہ ذکر ہے کہ جو 1400 صدیوں کے بعد، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کو مٹانے کی کوششیں نہیں کی گئی۔ اس ذکر کو مٹانے کے لیے کتنا ظلم ہوا شیعوں پر، کتنا ان کے چاہنے والوں پہ ظلم ہوا، لیکن آج تک ذکر ہے۔ ایک معجزہ ہے یا نہیں؟ ظاہری طور پہ کس قوت نے بچا لیا اس ذکر کو؟ سوائے ذات الہی کہ کوئی اس ذکر کو بچا نہیں سکتا۔ اسی لیے اس نے کہا جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ حسین ابن علی نے نوک نیزہ سے حیات ظاہری کے بعد بھی اللہ کا ذکر بلند کیا۔ اللہ نے کہا حسین کا ذکر بھی تا قیامت باقی رہے گا۔ یہ ذکر ہے۔ اب آپ جو حضرات فرش اعضا پہ آئے ہیں اس ذکر کو سننے کے لیے، اور اس فرش اعضا پہ آنے کی عظمت کیا ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو شیعہ گرمیوں میں، سردیوں میں، کسی بھی موسم میں، کسی بھی زمان و مکان میں، کسی بھی سختی میں، کسی بھی پریشانی میں ہمارا ذکر کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے اور دل کھول کے کرتے ہیں، یعنی اپنی پسند سے کرتے ہیں۔ انہیں کوئی مجبور نہیں کرا کہ حسین کا ماتم کرو، ان کو کوئی مجبور نہیں کرا، لیکن یہ پورا سال اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ایام ادائے حسین آئے تو ہم امام حسین کا ذکر کریں۔ وجہ کیا ہے؟ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ امام فرماتے ہیں کہ ان اداداروں کو یہ جو گرمیوں کی پریشانی نہیں ہو رہی ہے، یہ جو سردیوں میں بھی ذکر سننے کے لیے آ جاتے ہیں، یہ جو کسی موسم سے نہیں ڈرتے، کسی پریشانی سے نہیں ڈرتے، کسی سختی سے نہیں ڈرتے ہیں، یہ خود نہیں ہے بلکہ حسین ابن علی کے قتل کی ایسی محبت ان کے دلوں میں اللہ نے رکھی۔ ہمارا کمال نہیں ہے اس میں آنا، اللہ یہ چاہتا کہ ہر شیعہ حسین کی مجلس میں آ جائے۔ اللہ نے ایسے ذکر حسین کو زندہ رکھا کہ ہر حسین کا ذکر کرنے والا فرش اعضا پہ آ جائے۔ یہ ذکر جس کی حفاظت اللہ لمحہ و لمحہ کرتا۔ ہمیں آج کوئی اندازہ نہیں کہ 100 سال کے بعد کیا ہوگا، لیکن پھر بھی یقین ہے کہ حسین کا ذکر ہوگا۔ ہم ہو نہ ہو، جس طرح 1400 صدیوں سے ذکر ہوتا رہا ہے اسی طرح آگے بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ صلوات محمد علیہ۔ ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ جن کا ذکر ہے اس ذات نے ذکر الہی کو محفوظ کیا ہے۔ اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے اسلام کو، نبیوں کی نبوت کو، رسولوں کی رسالت کو، مولا علی مرتضیٰ کی ولایت کی حفاظت کی ہے۔ اس لیے حسین ابن علی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور جب فرش اعضا پہ ایک مومن آ جاتا ہے، ایک عزادار آ جاتا ہے، تو امام رضا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں حق علی اللہ ان یجعل ولینا رفیقا للنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ کہ دنیا میں ہمارے موالی پائے جاتے ہیں، ہمارے محب ہیں، ہمارے عزادار ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، اللہ پر واجب ہے
کہ اللہ ہمارے چاہنے والے کو، ہمارے عزادار کو، ہمارے محب کو، ہمارے ماتمی کو کس کا دوست بنا دے؟ نبیوں کا، مرسلین کا، صدیقین اور شہداء کا، اور ان کا دوست بنا دے کہ جن کی دنیا میں سب سے اچھی دوستی ہے۔ اہل بیت نے فرمایا دنیا وجود میں آل محمد سے اچھی کسی کی دوستی نہیں ہے، آل محمد سے اچھی کسی کی دوستی نہیں ہے۔ اسی لیے انسان کی دوستی کا اعتماد اور یقین اگر کسی بھی منزل پہ نہیں ٹوٹتا ہے وہ اہل بیت سے نہیں ٹوٹتا۔ باقی دنیا میں دوستیاں ہوتی ہیں، محبتیں ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن اہل بیت سے کبھی کوئی نہیں ٹوٹتا۔ اس کی دعائیں نہ پوری ہو رہی ہو تب بھی اہل بیت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ پر واجب ہے، حکم واجب اللہ پہ نہیں لگتا، یعنی اللہ کی ذات پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ پہ واجب ہے۔ امام فرماتے ہیں یہاں پہ جو حق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لطف کے مطابق ہے، اللہ کے کرم کے مطابق ہے، اللہ کے فضل کے مطابق ہے کہ وہ ہمارے چاہنے والوں کو نبیوں کا دوست بنا دے، صدیقین کا دوست بنا دے۔ یعنی کائنات میں آج ہر مومن، ہر عزادار، ہر شیعہ عبادتیں، نمازیں، خیرات جو انجام دے رہے ہیں، اعمال انجام دے رہے ہیں، وہ اسی لیے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، نبیوں کا قرب حاصل ہو جائے، مرسلین کا قرب حاصل ہو جائے، اہل بیت کے قریب ہو جائے۔ لیکن یہ فرض اعلیٰ واجب ہے کہ جہاں آپ کو امام حسین کے صدقے میں نبیوں کی دوستی بھی مل جاتی ہے، مرسلین کی دوستی بھی مل جاتی ہے، اہل بیت علیہ السلام کی دوستی بھی مل جاتی ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو یہ واحد ذات امام حسین ہے کہ جس کے صدقے میں ہمیں نبیوں کی دوستی مل جاتی ہے۔ یعنی آپ اپنے مقام کو سمجھیے، اپنی عظمت کو سمجھیے، عزادار کی عظمت کیا ہے۔ ائمہ علیہ السلام کی نظر میں ائمہ فرماتے ہیں کہ اللہ پر واجب ہے کہ ہمارے ولی کو، ہمارے دوست کو، ہمارے عزادار کو نبیوں کا دوست بنا دے۔ یعنی پوری زندگی انسان عمل اس لیے کرتا ہے کہ نبی راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، امام راضی ہو جائے، لیکن فرض اعلیٰ وہ ہے کہ جہاں پر اگر کوئی آ جائے تو امام کہتے ہیں اللہ اس کو نبیوں کا دوست بنا دیتا ہے حسین کے صدقے میں۔ یعنی عزادار کو حسین کے صدقے میں انبیاء کی دوستی مل جاتی ہے، مرسلین کی دوستی مل جاتی ہے، ائمہ کی دوستی مل جاتی ہے۔ یعنی آپ جب فرش اعلیٰ پہ آتے ہیں تو آپ تنہا نہیں آتے، آپ سے پہلے آدم آ چکے ہوتے ہیں، آپ سے پہلے ابراہیم آ چکے ہوتے ہیں، آپ سے پہلے موسیٰ و عیسیٰ آ چکے ہوتے ہیں، تاکہ حسین کے عزاداروں کے ساتھ بیٹھ کر حسین کا ذکر سن سکے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے عزادار کی عظمت کے لیے بیان کی کہ عزادار کی عظمت یہ ہے کہ وہ جب فرش اعلیٰ پہ آتا ہے تو انبیاء کے ساتھ اس کا بیٹھنا شمار کیا جاتا ہے۔ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرش اعلیٰ پہ آنے جانے کے لیے اور ذکر امام حسین کروانے کے لیے اللہ اس میں مشتمل ہے کہ ہم سے اللہ نے امام حسین کا ذکر کروایا، اللہ نے امام حسین کے ذکر کی حفاظت کی، اور ائمہ نے فرمایا یہ جو ذکر کرنے کے لیے آمادہ ہے، جو ذکر سننے کے لیے آمادہ ہے، یہ سب کے سب ہمارے دوست ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، اور ان کا حق یہ ہے کہ یہ نبیوں کے بھی دوست بنے، مرسلین کے بھی دوست بنے، اور رسولوں کے بھی دوست بنے۔ فرش اعلیٰ کیا ہے اور امام حسین کی عزاداری کیا ہے؟ کیا ایک مومن، کیا ایک شیعہ، کیا ایک ماتمدار کو پورا سال انتظار کرتا ہے وہی اس فرش اعلیٰ کیا ہے؟ نہیں، روایات میں ہے کہ رسول خدا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا نے فرمایا کیا زمین و آسمان میں
کوئی ایسا ملک باقی ہے، کوئی ایسا فرشتہ باقی ہے جو زمین کا اندر جب مجھ رسول کو حسین کا پوچھا نہ دیتا ہے۔ یعنی کائنات کے تمام فرشتے بھی، تمام جنات بھی، تمام مخلوقات بھی رسول کو پوچھا دینے کے لیے آتے ہیں کہ امام حسین کی تعزیت کو پیش کیا جائے۔ صرف عزادار نہیں آتا، یہاں ملائکہ آتے ہیں، یہاں انبیاء آتے ہیں، یہاں مرسلین آتے ہیں، یہاں ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حسین ابن علی کے عزادار ہیں، اور حسین وہ ہے جس نے ہماری نبوت کو بچایا، جس نے ہماری رسالت کو بچایا، جس نے ہماری ولایت و امامت کو بچایا۔ تو اللہ مومن کو یہ عظمت، یہ مقام کس کی وجہ سے دے رہا ہے؟ امام حسین کی وجہ سے۔ لہٰذا کسی کو یہ فخر نہیں ہونا چاہیے، کسی کو یہ کبر نہیں ہونا چاہیے کہ فرش اعضا پہ تو ہم آ گئے ہیں تو کوئی گویا ہم نے احسان کر دیا ہے، یا ہم نے امام حسین کے ساتھ کوئی احسان کیا۔ نہیں، اللہ نے آپ پہ اور ہم پہ احسان کیا، اور اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا اور اس لائق سمجھا کہ ہم امام حسین کا ذکر کر سکیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ اگر ہماری ذاتی زندگی کے امور دیکھے جائیں تو اس عظیم ذکر کے لائق نہیں ہے، لیکن اللہ نے کیونکہ حسین ابن علی کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، ایک واحد وہ چیز جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، اس کی بنا پہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، اللہ نے ہمیں یہ کرم اور فضل بخشا ہے کہ ہم امام حسین کا ذکر کر سکیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ۔ تو اللہ نے اس مجلس کا اہتمام کیا، اللہ نے ذکر کی حفاظت کی امام حسین کی، اور امام حسین نے اللہ کے ذکر کی حفاظت کی۔ عزیزان محترم، آیہ کریمہ جس کی تلاوت آپ کی خدمت میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا، ارشاد رب العزت ہوا سورہ شورى میں، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ مشہور و معروف آیت ہے، آیت مودت اس کا نام ہے۔ اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے کہا کہ اگر تم کوئی اجر دینا چاہتے ہو، کیونکہ یہ عقلی بات ہے، جب کوئی انسان کسی کے لیے زحمت کرتا ہے، کوئی مشقت کرتا ہے، تو سامنے والا یہ جانتا ہے کہ اس کی اجرت دینا ہے۔ تو ہوا یہ کہ جب نبی نے مسلمان بنایا، اسلام کو پھیلایا، تو لوگوں نے یہ سوچا نبی نے اتنی زحمتیں کی، نبی نے اتنی مشقتیں کی، نبی نے خود فرمایا کہ ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کسی بھی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں دی گئی جتنی مجھے دی۔ کیوں؟ کہ نبی کی زندگی میں جو لوگ تھے، نبی ان کی حقیقتوں کو جانتے تھے کہ یہ میرے بعد میری آل پہ کیا کریں گے، میرے آل کے ساتھ کیا کریں گے۔ لہٰذا نبی کو بہت اذیت ہوتی تھی ان کے ساتھ بیٹھنے کی۔ اور بھی منافق ہمیشہ بیٹھ کر نبی کے پاس تو تعریف کرتے تھے، لیکن دشمن نبی کے پاس جا کر، یہود و نصارہ کے پاس جا کر نبی کی برائی کرتے تھے، تو نبی کو اس چیز سے اذیت ہوتی تھی۔ مشرکین اور نصارہ اور یہودی آ کے رسول کو طعنہ کیا کرتے تھے کہ تم نعوذ باللہ جادوگر ہو اور شاعر ہو، فلاں ہو، ان چیزوں سے نبی کو اذیت ہوتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بشریت کی ہدایت چاہتے تھے۔ ایک انسان جو ہمارا بھلا چاہتا ہو اور ہم اس پہ اگر کوئی تہمت لگائیں، کوئی الزام لگائیں تو یہ اس کو اذیت کا سبب ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھ نبی کو اذیت دی گئی۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے کہ نبی کو لوگ جادوگر سمجھ رہے تھے، گمراہی اتنی زیادہ تھی، جہالت اتنی زیادہ تھی کہ نیکی بھی ان کو بری لگ رہی تھی۔ تو اب وہ لوگ جو تازے مسلمان ہوئے تھے اور نبی نے اپنی مشقتوں کو، اپنی زحمتوں کو پروان چڑھایا، کچھ مسلمانوں کو بنایا، تو وہ یہ امید لے کر آئے کہ نبی کو شاید کوئی اجرت چاہیے۔ آئے اور آنے کے بعد کچھ لوگ سونا لے کے آئے، کچھ لوگ چاندی لے کر آئے، کچھ لوگ کپڑا لے کے آئے، کیونکہ اس زمانے میں اسی طرح کی چیزیں تھیں۔ آنے کے بعد مسجد نبوی میں جمع ہوئے، لوگوں نے سوچا شاید اب اسلام کی بازار کھلنے والی ہوگی۔
لیکن آخر میں پتہ چلا یہ سب کے سب مسلمان ہیں اور نبی کو اجرت دینا چاہتے ہیں ان کی زحمتوں کا، اس لیے کہ نبی ان کو تاریکی سے روشنی کی طرف لائے، گمراہی سے ہدایت کی طرف لائے، جہالت سے علم کی طرف لائے اور تاریکی سے نور کی طرف لائے، شرک سے ایمان کی طرف لائے، کفر سے ایمان کی طرف لائے، اس لیے وہ نبی کو اجرت دینے کے لیے حاضر ہوئے۔ نبی نے جب یہ دیکھا تو نبی نے بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو بلند کیا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ان سے کہہ دو کہ ہمیں نہ تمہارا سونا چاہیے، نہ تمہاری چاندی چاہیے، نہ تمہارا کوئی کپڑا چاہیے، نہ تمہاری دنیا کی کوئی دولت چاہیے، ہم تو وہ ہیں جو مٹی کو بھی سونا بنا دیتے ہیں، ہمیں تمہارے سونے کی کیا ضرورت، ہم تو وہ ہیں جو مٹی کو بھی چاندی بنا دیتے ہیں، ہم تو وہ ہیں جو درخت بھی ہمارے کلام پہ آ جاتے ہیں، ہم تو وہ ہیں جو سورج کو بھی پلٹا لیتے ہیں، ہم تو چاند کو بھی پلٹا لیتے ہیں، ہمیں تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے، بس تم ہمارے اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو۔ مرحلہ رسالت کی اجر کا محبت قرار پائی، یعنی نبی کی زحمتوں کا اجر کیا ہے، اجرت کیا ہے، کہا محبت اہل بیت علیہ السلام۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ محبت کو کیوں طلب کیا گیا اور اس محبت کا معنی کیا ہے۔ صلوات تو محبت جو طلب کی گئی مسلمانوں سے، مومنوں سے، شیعوں سے، اہل بیت کی اتباع کرنے والوں سے، اس محبت کا معنی کیا ہے؟ اس لیے کہ جو چیز ہم سے مطلوب ہے اگر ہم اسے جانتے ہی نہ ہوں، اگر ہم اسے پہچانتے ہی نہ ہوں، اگر ہم اسے سمجھتے ہی نہ ہوں تو ہم اس چیز کو کیسے عطا کر سکیں گے کسی کو؟ اگر ہم سے محبت مانگی گئی ہے تو ہمیں محبت کا معنی پتہ ہونا چاہیے، محبت کا مفہوم معنی پتہ چلنا چاہیے تاکہ ہم اجر رسالت دے سکیں۔ علماء نے لکھا محبت کیونکہ عالم امکان میں پائی جاتی ہے، وجود میں پائی جاتی ہے انسان کے، تو یہ محبت تین طرح سے دنیا میں ہوتی ہے۔ یعنی اگر جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ محبت، تو اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، میننگ کیا ہے؟ یہ ہم سے اہل بیت سے محبت کرنے کا وعدہ اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ آپ اہل بیت سے محبت کریں۔ ہم محبت تو تبھی کریں گے جب محبت کا معنی پتہ ہوگا، اور اس معنی میں کریں گے جس معنی میں ہم سے مطلوب ہوگی۔ اگر ہم کسی غیر معنی میں کرنے لگے تو وہ ہم اپنے مطلوب کو ادا نہیں کر رہے۔ تو محبت کو علماء نے تین طرح سے لکھا کہ دنیا میں، کیونکہ فرش ازا جب محبت کی بات ہوگی تو اہل بیت سے محبت کی بات ہوگی۔ دنیا میں جو محبت پائی جاتی ہے وہ تین طرح سے محبت پائی جاتی ہے۔ ایک انسان کو ایک انسان سے محبت تین وجہ سے ہوتی ہے۔ کہ پہلی محبت کا معنی یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یا آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کا معنی یہ ہے کہ اس محبت کا معنی لذت۔ دنیا میں پہلی محبت کا معنی لذت ہے، یعنی آپ جو اچھی غذاؤں کو دیکھ کر محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، وہ کس بنا پہ کرتے ہیں؟ اس کھانے کی لذت کی بنا۔ اگر اسی کھانے کو 2 دن رکھ دیا جائے، باسی رکھ کے دیا جائے اور خراب ہو جائے، جو کہ آپ کے پاس بہت محبوب تھا، اس سے وہ کھانا آپ کو بہت پسند تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کو کھائیں گے نہیں، اس کے باوجود بھی آپ اب اس کو پسند نہیں کریں گے۔ ہم کہیں گے بھائی آپ کو تو بہت پسند تھا یہ کھانا، لیکن آپ کہیں گے اب اس کی لذت خراب ہوگی۔ تو یعنی پہلی محبت دنیا میں یہ ہے کہ انسان اگر کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو وہ لذت کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ اگر لذت ہے تو محبت اس چیز سے ہوتی رہے گی، اس کی لذت ختم ہوئی تو محبت بھی ختم ہوئی۔ اب لذت کے 2 معنی ہیں، ایک مادی ہے، ایک معنوی۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب محبت کوئی انسان کسی سے کرتا ہے تو کسی مقصد کی بنیاد پہ کرتا ہے، کسی غرض کی بنیاد پہ کرتا ہے، کسی ضرورت کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مالک کسی کمپنی کا ہو اور اس کا
جو کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، وہ لوگ اکثر ان میں ایسے پائے جاتے ہیں کہ وہ اپنے جو ہے سپرڈینٹ کی، اپنے بوس کی چاپلوسی کرتے ہیں، ان کی تعریفیاں کرتے ہیں، ان کے نعرے لگاتے ہیں، دوسروں کے سامنے ان کو اچھا پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیا انہیں کوئی لذت حاصل ہو رہی؟ نہیں، کا مقصد یہ ہے کہ اس کی نظروں میں میں اچھا بن جاؤں۔ جب میں اچھا بن جاؤں گا تو یا تو میری سیلری میں اضافہ ہوگا یا میرا جو منصب ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ تو پہلی محبت لذت کی بنیاد پہ، لذت ختم ہوئی، محبت ختم ہو گئی۔ دوسری محبت وہ ہے کہ جو مقصد کی بنیاد پہ ہے، اگر مقصد نہ ہو تو محبت بھی نہیں، اگر مقصد پورا نہیں ہوا تو لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو دوسری محبت دنیا میں کون سی ہے؟ مقصد کی بنیاد پہ۔ لیکن تیسری محبت وہ ہے، یعنی محبت کا تیسرا معنی وہ ہے کہ جب انسان کو نہ لذت کے بنیاد پہ ہوتی ہے، نہ کسی فائدے اور غرض کی بنیاد پہ کرتا ہے، بلکہ ایک تیسری محبت وہ ہے کہ جب سامنے والا کسی میں کوئی اچھائی دیکھتا ہے، کوئی کمال دیکھتا ہے، کوئی خوبی دیکھتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ اس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، چاہے وہ عزیز ہو یا نہ ہو، چاہے وہ ہمارے مذہب و ملت سے ہو یا نہ ہو۔ لیکن محبت کس بنیاد پہ کی؟ کہ اس میں ایسا کمال پایا جاتا ہے جو مجھ میں نہیں پایا جاتا۔ مثال کے طور پہ ابھی اگر بزرگ علماء کا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے تو ہمارے دلوں میں احترام آ جاتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر علامہ ہندی کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن جب نام آتا ہے ہمارے لبوں پر تو دل احترام کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، ان کو دل پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے شیخ صدوق ہوئے، شیخ مفید ہوئے، اور علماء حق جو ابھی بھی موجود ہیں، ان کا بھی جب ذکر آتا ہے جن کو ہم نے دیکھا نہیں، جن سے ہمیں کوئی لذت نہیں، جن سے ہمیں فائدہ اور غرض کچھ نہیں، ہمارا مقصد کچھ نہیں ان سے حاصل کرنے کا، لیکن پھر بھی ہمیں ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ کہ کیوں؟ ان میں کمال پایا جاتا ہے۔ کہ کیا کمال ہے؟ کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن کی تلاوت، کلام اہل بیت کو پڑھا، اپنی زندگی کو وقف کر دیا، نہ بچپنے کو دیکھا، نہ جوانی کو دیکھا، نہ بزرگی کو دیکھا، جب کلام کیا تو اہل بیت کے ذریعے سے کیا، جب اٹھے بیٹھے تو کردار اہل بیت کو نشر کیا۔ یعنی کمال یہ ہے کہ اپنی زندگی کو خدا اور رسول اور آل رسول کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اب بنیاد کیا بنی؟ کمال۔ اب سوال یہ ہے فرش اعضا پہ آنے والوں کہ جب محبت دنیا میں تین طرح سے پائی جاتی ہے، اور جب محبت کی بات فرش اعضا پہ ہوگی تو یقیناً وارث منبر کی بات ہوگی، وارث فرش اعضا کی محبت کی بات ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ اہل بیت سے جو ہمیں محبت ہے کہ یقیناً ہے، اور ہماری آخری سانس تک اہل بیت سے محبت رہے گی، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ، ائمہ کا وعدہ ہے۔ ائمہ دعا کرتے ہیں، اہل بیت چاہتے ہیں، اہل بیت کی بنیاد پہ ہم محبت کرتے ہیں، ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسی خاک سے، ایسی طینت سے خلق کیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم کرتے ہیں۔ تو محبت دنیا میں تین طرح سے پائی جاتی ہے۔ پہلی محبت لذت کی بنیاد پہ، دوسری محبت فائدہ اور غرض کی بنیاد پہ، تیسری محبت کمال کی محبت، کمال کی وجہ سے محبت۔ لذت مادی بھی ہوتی ہے، معنوی بھی ہوتی ہے۔ لذت ختم ہو جائے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کھانا پسندیدہ ہو اور خراب ہو جائے تب بھی آپ اسے پسند نہیں کرتے، یہاں تک کہ تازہ بھی ہو، اگر پیٹ آپ کا سیر ہے، بھرا ہوا ہے، تب بھی نہیں پسند۔ معنوی لذت کیا ہے؟ بیان۔ دوسرا مقصد کی بنیاد پہ، ہمیں آپ سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے، کوئی منصب چاہنا ہے، آپ کی نظروں میں اچھا بننا ہے، اس لیے ہم آپ سے محبت کر رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کو اچھا لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ سامنے والا ہمیں بھی اچھا سمجھے۔ تیسری محبت کیا؟ کمال کی محبت۔ سوال یہ ہے فرش اعضا پہ آنے والے سے کہ یہ جو فرش اعضا پہ آ کر محبت اہل بیت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ جو محبت اہل بیت مطلوب ہے ہم سے، یہ کون سی محبت ہے؟ کیا یہ اہل بیت سے محبت اس معنی میں ہے کہ جو لذت کی بنیاد پہ ہے؟ کیا یہ اہل بیت سے محبت اس معنی میں ہے کہ جو مقصد اور غرض اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے، یا اس بنیاد پہ ہے کہ کمال ان میں پایا جاتا ہے؟
अच्छाइयाँ उनमें पाई जाती हैं, खैर और बेहतरी उनमें पाई जाती है मोहब्बत। किस बुनियाद पे अज़ादार को अहले बैत से मोहब्बत हो, एक शिया को अहले बैत से मोहब्बत किस बुनियाद? लज्जत की बुनियाद पर, मकसद और ज़रूरत को पूरा करने के लिए है, या कमाल की बुनियाद पर? अब सामने वाला क्या जवाब देगा कि देखिए लेकिन जो मोहब्बत अहले बैत से करते हैं वो मोहब्बत ऐसी है, अगर तफक्कुर तदब्बुर करेगा तो वो ये नहीं कहेगा कि हम अहले बैत से लज्जत की बुनियाद पर मोहब्बत करते हैं। हम अहले बैत से अपनी ज़रूरतें पूरी करवाने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि गरीब नहीं है, वो फसा करने वाले हैं, तो हम इस बुनियाद पर करते हैं ताकि हमारी ज़रूरतों को पूरा करते रहे, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते रहे। ये भी जवाब नहीं देना समझदार इंसान। और आखिर में कमाल की मोहब्बत, अगर समझदार इंसान हो तो वो क्या जवाब या मकसद की ज़रूरत को पूरा करने वाला दे या कमाल को दे। इंसान अगर सोचे मरहले तक तो वो ये कह सकता है कि हम अहले बैत से कमाल की बुनियाद पर, क्योंकि अहले बैत में हर कमाल पाया जाए, हर खूबी पाई जाती है, हर अच्छाई पाई जाती है। इनके यहाँ ज़ुहद, इनके यहाँ तक़वा, इनके यहाँ सखावत, इनके यहाँ शुजाअत, इनके यहाँ हर कमाल इनके यहाँ से बल्कि असल कमाल नहीं है। यानी कमाल दुनिया में अगर किसी में कोई अच्छाई पाई जा रही है, कोई भलाई पाई जा रही है, तो वो दरे से ही निकलता। तो ये तो दरे कमाल है, ये तो असल कमाल है, तो ये जवाब दे रहा है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं अहले बैत से मोहब्बत लज्जत की बुनियाद पे भी करता हूँ, फायदे की बुनियाद पे भी करता हूँ और कमाल की बुनियाद पे भी करता हूँ, यानी मैं अहले बैत से तीनों मायने में मोहब्बत करता हूँ। क्या मतलब? अगर लज्जत की बुनियाद पर करता हूँ तो लज्जत दो तरह की है, एक मादी है, एक मानवी है। मानवी लज्जत क्या है? आप जिंदगी भर अली अली करते रहिए, आपकी ज़बान कभी खुश नहीं होगी, आप कभी भी अली के जिक्र से खस्ता नहीं होंगे, खस्ते नहीं होंगे। ये लज्जत मानवी। इंसान 1400 सदियों से अली अली कर रहा है, लेकिन कभी उसने हटावत नहीं हुई। ये लज्जत मानवी। यानी मुझे पसंद है कि मैं अली का नाम लूं, मुझे अच्छा लगता है कि मैं उठूं तो अली का नाम लूं, बैठूं तो अली का नाम लूं, कोई काम शुरू करूं तो अली का नाम लूं, अपनी बात से पहले अली का नाम लूं, अपनी बात के चुनाव में अली का नाम लूं, दुनिया में जो भी करूं अली के नाम के साथ करूं। पसंद है कि हर लज्जत मानवी कि मुझे अच्छा लगता है। इस तरह कोई ग़िज़ा लजीज लगती है, इसी तरह अली की मोहब्बत, अली का जिक्र मुझे लजीज है, अच्छा लगता है। हर मामले में, हर ज़माने में, हर मकाम में। इसीलिए मोमिन कभी अली के नाम से खस्ता नहीं होता। दुनिया में अगर नाम पे आ जाए तो किसी भी नाम को अगर बार बार ले तो इंसान थक सकता है, इंसान जो है बेजार हो सकता है उस नाम से। लेकिन नाम अली वो है कि अगर किसी गुमराह के सामने भी लिया जाए तो एहतराम करता, काफिर इंसान के सामने भी लिया जाए तो एहतराम करता, बेनमाजी के सामने भी नाम लिया जाए तो एहतराम करता। क्यों? कल नाम अली को मुझे पसंद। लज्जत की बुनियाद पे भी है, इसीलिए तो हम हर लम्हा अली का नाम लेते हैं, हुसैन का नाम लेते हैं, औलाद हुसैन का जिक्र करते हैं। क्यों? हमें हुसैन का नाम, अली औलाद अली का नाम बहुत पसंद है। मकसद क्या है? मकसद ये है इसलिए कि अगर इनसे मोहब्बत करेंगे तो दुनिया भी सुधर जाएगी, आखिरत बन जाएगी। इनसे मोहब्बत करेंगे अल्लाह की मुझसे मोहब्बत करेगा, इनसे मोहब्बत करेंगे तो नबी की मुझसे मोहब्बत करेंगे, इनसे मोहब्बत करेंगे तो जनाब ज़हरा की हमसे मोहब्बत करेंगे, इनसे मोहब्बत करेंगे तो हमारी शिफाअत होगी। मकसद और कमाल तो कमाल है, ये तो आईने कमाल है, ये तो असले कमाल है, ये तो सर चश्मे कमाल है कि दुनिया में इससे अच्छा कोई आलिम नहीं है।
ان کے پاس کمال پایا جاتا ہے امام مہدی علیہ السلام کا۔ تو یہ تو اصل کمال ہے۔ امام مہدی علیہ السلام جب امیر المومنین کی قیادت جاتے فرماتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت الرسول معاشر الرسول، اے اہل بیت نبی، آپ اہل رسول کے اہل بیت ہیں، ان کا کل یعنی اصل اہل بیت اصل اولاد علی ہیں، اور مختلف مراحل آپ وہ ہیں جن کے ہم آپ وہ ہیں جن کے ہاں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، یعنی ہر کمال اہل بیت میں ہم آیا جاتا ہے، اور دنیا میں جو بھی جس تک کمال پہنچا ہے، کوئی اچھائی پہنچی ہے، کوئی بھائی پہنچی ہے، کوئی خیر کا عمل پہنچا ہے، کہ وہ ذات اہل بیت کے وجود سے انسانوں کا۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان جو اذا قبل الغیب انتم اصل الرحمت و دنیا عالم عالمی نگاہ جب کہیں بھی کسی کے سامنے کسی اچھائی کا ذکر ہوا، کسی بھی اچھائی، کسی کی شجاعت کا، کسی کی خیرات کا، کسی کی نمازوں کا، کسی کے روزے کا، جو بھی دنیا میں کمال ہے، اچھائی ہے، بھلائی ہے، ذکر ہوگا تو اس کی اصل آپ ہے، اس کا سرچشمہ آپ ہے، یعنی اس اصل کو آپ کے ذریعے سے اس میں حاصل ہے۔ تو اصل کمال اہل بیت ہے۔ تو انسان محبت اہل بیت سے کیوں کرتا ہے؟ تینوں بنیاد پر کرتا ہے، لذت کی بنیاد پر بھی، فائدے کی بنیاد پر بھی، اور فائدے میں کیا ہے انشاءاللہ تعالی مجلس میں بیان ہوگا، اور تیسرا کمال کی بنیاد پر اہل بیت سے محبت۔ اب سوال پوچھنا یہ ہے کہ اللہ نے اہل بیت محبت کو اجر رسالت قرار دیا، جبکہ عقلی قاعدہ انسان جب کسی انسان میں کمال دیکھتا ہے، جب کسی انسان میں بھلائی دیکھتا ہے، اچھائی دیکھتا ہے، تو اس سے محبت تو ایسے ہی کرتا ہے، اس سے محبت تو ایسے ہی کرتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے رسالت کیوں قرار دیا؟ ہم اگر یہ جان جاتے ہمیں کسی بھی طرح سے پتہ چل جاتا کہ علم میں سب سے زیادہ اہمیت ہے، شہرت میں سب سے زیادہ اہمیت ہے، شجاعت میں سب سے زیادہ اہمیت ہے، دنیا کا ہر کمال ہمارے پاس ہے، تو ہم تو ایسے بھی اہل بیت میں محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ عقلی قاعدہ ہے کہ جس میں کوئی کمال پایا ہے اس سے محبت کرتے، لیکن اس کے باوجود اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اجر رسالت بھی اسی کو قرار دیں، رسالت اس سے محبت انسان تو ہوتا ہوں ویسے ہی کرتا، لیکن اللہ نے یہ چاہا کہ نبی کے چاہنے والے اہل بیت کے چاہنے والے حسین بن علی کے چاہنے کو ہم بھی تو کچھ خطبہ دے، ہم بھی تو کچھ کرم کرے۔ جب یہ اتنی پریشانیوں میں حسین کا ذکر نہیں چھوڑ رہے تھے، محبت اہل بیت نہیں چھوڑ رہے تھے، تو ہم نے اسی محبت کو اجر رسالت قرار دے دیا تاکہ آخرت میں ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں، ان کے لیے سہولتیں ہو جائیں، تاکہ شفاعت ان کے لیے ہو جائے گا، تاکہ مہربانی ان کے لیے ہو جائے گا، کرم ہمارا ان کے لیے ہوگا، فضل ہمارا ان کے لیے ہوگا۔ کیوں؟ تاکہ یہ ان کا ذکر کرنا کرتے ہیں کہ جس رات میں ہمارا ذکر محفوظ ہو جاتے ہیں، آخر میں قیامت تک اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، لیکن جو ذکر کو مٹانے کی سب سے زیادہ کوشش ہوئی اس وقت حسین بن علی اللہ کے ذکر کی حفاظت، اہل بیت کے ہر فرد میں قربانی اللہ کے ذکر کے لیے کی، ورنہ ہم نے کسی کو غلط چاہا، اللہ نے تو انہیں ایسے ہی کام رکھا، مٹی کو چاہتے تو چھوڑا، انہیں تو دولت کی ضرورت نہیں، کسی منصب کی ضرورت نہیں، کائنات میں امامتوں میں ایسے زیادہ کوئی منصب نہیں، انہیں کسی اچھائی کو سیکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے تمہیں اصل کمال بنایا،
آئینے کمانا ہے، سر چشمے کمانا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے یہ کہا کہ ہم اہل بیت سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کا آج تمہارا یہی ہے کہ رسول نے جنت تمہارے لیے کی، جو تمہیں برائی سے ہدایت کی طرف لائے، اور اس میں جو مشورے کی، جو تن بتانا تھا، یہود و نصارہ کا، ان تمام مشقتوں کے باوجود ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، بس اہل بیت کا اشراف و اسلام سے محبت، اہل بیت کا اشراف و اسلام سے محبت مطلوب ہے، ہم سے طلب نہیں۔ پہلا تو آگے یہی ہے کہ ہم آپ کو کیا کریں، اگر ہم سے اللہ نہ بھی کہتا پھر بھی ہم کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان میں کمال ہے، ان میں اچھائی ہے، ان میں بھلائی ہے، اس لیے اور آپ کا فائدہ بھلائی والی سے محبت، اچھائی والی سے محبت، لہٰذا دوسری وجہ ہماری اب جب محبت قرار آئی اور اسی محبت کا جو آج قرار آئی اس کو ادا کرنے کے لیے مومن کرتا ہے اور اس آج کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اجر رسالت مومن سے مانا گیا ہے محبت اہل بیت، اجر رسالت کی صورت، تو یہ ادا کیسے ہوگا؟ تاکہ دنیا میں کوئی بھی ایسی مثال نہیں پائی جاتی جس کے ذریعے سے اجر رسالت ادا ہو سکے سوائے محبت سے امام حسین، یعنی امام حسین بہترین وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اجر رسالت ادا ہو سکے۔ کیوں؟ کیونکہ اجر رسالت کو تبھی ادا ہوگا کہ جب رسالت کی حفاظت ہو۔ رسالت کی حفاظت اس نے کی، حسین بن علی نے کی، جب امام حسین کا ذکر ہوگا تو اجر رسالت ادا ہوگا۔ سوال مومن ادا کرتا ہے اور انجام دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ امام حسین کی عزاداری ہے۔ امام حسین کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، در حق کے طلبگار ہیں، در حق کے پیروکار ہیں، لہٰذا عزادات اس پر سے ادا جاتا ہے اس عزاداری کو برپا کرنے کے لیے۔ یہ عزاداری کوئی ایسا ہے 10-20 سال سے بلکہ 14 سالوں سے اس کو مٹانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن یہ کیا نہیں، یہ ختم نہیں ہوا، بلکہ آئے دن جیسے ہی زمانہ بڑھ رہا ہے، عزائے حسین ہے اور زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے دنیا میں۔ جس شہر میں، جس گاؤں میں اگر کوئی شیعہ نہیں ہے تو وہاں بھی بچ کر مجلس امام حسین کو برپا کر رہا ہے، یعنی ہر شہر میں، ہر خطے میں اولاد زہرا کا نام، اولاد زہرا کا ذکر ہوگا۔ کیوں؟ اس ذکر کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے قربانیاں دی جو کوئی نہیں دے سکا اللہ کے ذکر کی حفاظت کے لیے، جو اہل بیت علیہ السلام نے دی۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہمدرد بہت ہی مشقتوں کے بعد، بہت ہی محبتوں کے بعد بخشی ہے۔ کوشش کریں کہ جس طرح 14 سال سے ہمارے بزرگوں نے اس عزاداری کو ہم تک پہنچایا ہے، ہم بھی اس عزاداری کی اہمیت کو سمجھیں گے اور اس کو اپنی نسلوں میں منتقل کریں۔ کائنات میں ہمارے لیے اس سے اچھی کوئی چیز، یہی سے ہم اسلام سیکھتے ہیں، اسی منبر سے ہم قرآن سیکھتے ہیں، اسی منبر سے ہم دین سیکھتے ہیں، اسی منبر سے ہم نماز کو روزہ سیکھتے ہیں۔ یہ فرض ادا کا صدقہ ہے کہ ہم دین کے احکام بھی اسی سے سیکھتے ہیں اور عقائد بھی اسی سے سیکھتے ہیں۔ اس عزاداری کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی ہیں کہ جس کی آمد اگر آپ سنیں گے، مصیبتیں سنیں گے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ عزاداری کے لیے کیسے کیسے علماء نے اور بزرگوں نے اور پہلے لوگوں نے قربانیاں دی۔ معالج کے بطیر میں مولا محمد سنوری لکھتے ہیں کہ سامرا کے قریب یہ جو آج دنیا میں اسی طرح سے اگلے کو
सामरा के करीब एक गांव हुआ करता था। उस गांव में सारे के सारे नास्तिक थे। हजारानी की ऐसा समझिए कि किस तरह से कुर्बानियां देने के बाद हमें बची, और हमें भी अभी उतनी कुर्बानियां नहीं देंगे, क्योंकि अभी उतने हालात बुरे नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हालात हैं, और दीन को रूज मिल रहा है, तादाद ज्यादा हो रही है, तो उतने मसाइल नहीं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी उसी तरह है जिस तरह बिल्कुल हद पहुंचाई जाती अपनी नस्लों तक पहुंचाई। वो लिखते हैं कि सामरा के करीब एक गांव था। उस गांव में सारे के सारे नास्तिक कौन है? जो अहले को बुरा कहते हैं, जो अहले को ना मानते हो, अहले को उनकी शान में शादियां रखते हो, वो नास्तिक। लेकिन वहां एक शिया था, एक शिया था, उसकी एक खातून थी और एक वो लिखते हैं कि हजारानी किस तरह से हरकत करती। कहते हैं कि जब भी माने ऐसा आती है, जिस तरह आज दुनिया में हजारात आ जाता है, जैसे ही नवरात आता वैसे ही वो भी इमाम हुसैन के लिए लंगर का ऐलान कर देता था शहर में कि आज से इमाम हुसैन का लंगर, और हमारे घर के सरकार है नजर इमाम हुसैन है, आप सब लोग आना नजर इमाम हुसैन से इस्तेमाल करें। हज़ारों सोचो उसकी कितनी जुर्मत होगी जब वो नास्तिकों के दरमियान में कह रहा होगा कि मैं इमाम हुसैन का लंगर करता हूँ। देखिए खाना एक ऐसी चीज है, दुनिया में इंसान किसी से दुश्मनी भी कर लेना, जब मरला खाने का आता है वो नासी भी तो थे, लेकिन खाने की वजह से आ रहा है। वो हर साल तरह से इमाम हुसैन की नजर करता था। एक मसला आया कि जब दूसरे शहर वालों ने उस शहर के हमला कर दिया और उस शहर को वीरान कर दिया, उस शहर को लूट दिया, उस शहर के लोगों के पास कुछ नहीं बचा। अब नासरी लोग इस शिया की जो तरह था अपनी खातून वाले बच्चे के साथ इसको तरह ताना करने लगे और मजाक बनाने लगे कि ये बहुत अपने आप में शिया करता है, अपने आप को अज़ादार हुसैन कहता है, अपने आप को मुल्के अहले कहता है। आपकी समझ में आएगा कि ये कैसे आता और नजर इमाम हुसैन का इस्तेमाल कैसे करेगा, क्योंकि सब कुछ को उनका है नजर के लिए कुछ तो चाहिए। अब इसके पास कुछ नहीं होगा तो ये शर्मिंदा है, हम इसकी मजाक बनाएंगे। लेकिन जिसने ये कर्ज कर दिया था कि हम जिंदगी भर इमाम हुसैन का जिक्र करेंगे, अब उसके पास कोई बचा तो नहीं था, और जब ये अज़ादारी करता था अब कोई खा तो नहीं थी। अज़ादारी का इसका सलूक क्या था, अंदाज क्या था? जैसे ही उसने बोला दस्तरखान लगाकर शहर में लोगों के सामने रख देता और खुद और बच्चे के साथ किचन में चले जाते थे और इनकी अज़ादारी नहीं होती थी। आली को वहाँ कोई था नहीं, दूसरे शिया वहाँ दे दे, इनकी अज़ादारी बस इतनी थी कि ये बस अपने सीने में हाथ मार के कहते थे या हुसैन, या हुसैन, या ज़हरा। इस तरह से अज़ादारी करते थे और ये सिलसिला चलता था। जब गाँव रुका तो लोगों ने मजाक बनाना शुरू किया। अब इससे परेशानी हुई कि हम कैसे दस्तरखान लगाएंगे। एक मरतबा खेत में काम कर रहा था, मुहर्रम करीब आ गया, इसने अपनी बीवी से कहा देखो इस साल हमारे पास कुछ बचा नहीं है, अज़ादारी से कि किस तरह से अब तक अज़ादारी पहुंची है, मांगने वाला सोच नहीं बचा, लेकिन नजर मौला तो करना है, दस्तरखान इमाम हुसैन से लगाना है। जैसे एक किसी ने अपनी बीवी से कहा, बीवी ने कहा देखो हमारे पास तो कुछ भी कुछ नहीं है, हम कैसे दस्तरखान लगाएंगे। एक मर्दा शौहर के काम करने लगा, फिर बीवी ने भी मुझसे कहा ऐ शौहर हमारे पास एक कीमती चीज है, हमारे पास एक मालदार चीज है, हम उसके जरिए से इमाम हुसैन की नजर करेंगे, इमाम हुसैन का दस्तरखान बिछाएंगे। जानते हैं हज़ारों वो कीमती चीज क्या थी? फरमाते अल्लाह कि वो माँ उसने कहा अपने शौहर से हमारे पास हमारा एक बेटा है, उस बेटे को बाजार में लेके जाओ और बेचो, हम इमाम हुसैन की नजर करेंगे, इमाम हुसैन का दस्तरखान बिछाएंगे। अज़ादारों ये मर्द मजबूत होता है, मर्द खातून से कहा
تم ٹھیک تو کہہ رہی ہو، تم یہ کیا کر رہی ہو کہ تمہارے پاس اولاد جیسی قیمت ہے، اولاد جیسی نعمت ہے، اور تم تو خاتون ہو، تم کیسے برداشت کر لو گے؟ ہم اگر اولاد کو تمہاری بھیج دیں، اس نے کہا ہم برداشت کر لیں گے۔ کہا کیسے برداشت کرو گی؟ کہا کربلا میں جن لوگوں نے اپنے سامنے اپنے ننھے ننھے بچوں کے سروں کے گھوڑوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہو، جنہوں نے اپنے ننھے ننھے بچوں کو تیرہ ایک ساتھ چلا دیا ہو، جنہوں نے امام حسین کا قربان کر دیا ہو، ہمارے بچے کی حیثیت کیا ہے؟ پھر آپ کے بعد جو ہے آمادہ ہونے کے بعد اللہ کے قریب امام خورشید ہوا کرتی تھی، آنے کے بعد اس کے بچے کے سر کے نام لاتے تھے کیونکہ اس وقت سر کے اڑا دیے جاتے تھے، یہ علامت بات ہوا کرتی تھی، اور اس نے یہ سمجھا دیا کہ آپ اس سے کسی سے یہ نہ کہنا کہ ہم اس کے بیٹے ہیں، تم میرا بیٹا کہنے کے بڑی مشکل ہوگی، مجھے اذیت ہوگی۔ اس نے اعلان کرنا شروع کیا، بازار میں ہزاروں ایک غلام ہے جسے ہم بیچنا چاہتے ہیں، کیوں بتایا نہیں ہے کسی کو، کیونکہ اسے امام حسین پہ نظر کرنا تھا، امام حسین پہ نظر کھان لگانا تھا۔ ہزاروں شام ہو گئی، کسی نے اس کو خریدا کسی نے نہیں خریدا، مایوس ہو گیا، سمجھنے لگا اے حسین اپنی زبان میں چلے تھے، اے میرے حسین مجھ سے کیا خطا ہو گئی کہ میں آپ کی مسلمانی کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا بیٹا کوئی قریب نہیں رہا ہے، میں آپ کی مسجد کا اہتمام کیسے کروں گا، میں آپ کی عزاداری کا اہتمام کیسے کروں گا؟ علماء کہتے ہیں یہ کہہ کے یہ پلٹ بھی رہا تھا کی طرح مغرب کا وقت ہو گیا، اتنے نے دیکھا ایک صحرا سے بڑھ سوار آ رہا ہے، چہرے پہ خراب ہے، جیسے ہی آیا پاس میں آنے کے بعد کہا اے مسافر تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک تاجر ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس غلام کو خرید لوں۔ وہ خوش ہو گیا، کہا کہ تم غلام کو کتنے میں بیچنا چاہتے ہو؟ کل جتنا آپ دینا چاہیں آپ دے دیجیے، بس مجھے ضرورت ہے کسی چیز کی۔ عزاداروں اس نقاب چہرے والے شخص نے اس کو ایک تحریر نکالی اور کہا میں جتنے ہوں اتنے رکھ لینا، مجھے واپس نہ کرنا۔ اس نے لیا، میں واپس نہیں کروں گا۔ اس نے لیا اور لے کر چلا گیا، اور یہ شخص اس بچے کو لے کر چلا گیا اپنے ساتھ۔ عزاداروں کو علی اپنے گھر میں گیا، پھر اعلان کیا کہ آؤ تمہارے گھر کی نظر میں اہتمام ہوا ہے، دسترخوان امام حسین لگا ہے۔ ناظرین نے سوچا کہ کیسے اہتمام ہوا ہے۔ عزاداروں کا آنے کی بات کی، سب آنے کے بعد ایسے ہی وہ دسترخوان پر بیٹھے اور یہ اپنے انداز سادی کی طرح رسولہ سادی کی طرح چلنے گئے اور آواز سے کہتے ہوئے یا حسین یا حسین پہلے سینے میں ہاتھ مارتے تھے اور دونوں کا دل یہی ہوتا تھا اے حسین اور اے حسین، یہی ہوتا تھا۔ کوئی عالم تھا نہیں، کوئی شیعہ علماء تھا نہیں، بس یہی اندازے عزاداری تھی، لیکن کہتے عزاداری کرتے کرتے ایک مرتبہ رات میں ماں کے ذہن میں مبارک سے یہ کہا کہ اے حسین ہم پہلے تین لوگ آپ کا نام لیتے تھے، اب ہم صرف دو لوگ ہیں، اب ہم صرف دو لوگ ہیں۔ ارے حسین کیا آپ کا صرف کم ہو جائے گا؟ اتنا کہنا تھا، گھر کے دروازے میں تکبر ہوا، والد جا کر دروازے کو کھولا، دیکھا سامنے بیٹھا ہے، فوراً دروازے کے اندر کیا دروازہ بند کر دیا، کہا تم بھاگ کے کیوں آتے ہیں؟ کیا میں اپنے اسے ایسا کیا کہ تو ہمیں پورا کرے گا؟ کہا اے آزاد تم نہیں جانتے جس نے ہمیں خریدا تھا وہ کون تھا؟ ہم بھاگ کر نہیں آئے بابا۔ کہا پھر تم کون تھا؟ کہا ہمارے امام تھا، امام زمانہ تھے۔ کہا کہ بچے جاؤ اور حسین کی عزاداری کرو، اور جن میں بچے زیادہ تھے کربلا میں چلے گئے، عزاداری کر کے خدا سنا، حسین کا شکر ادا کیا۔ کہا اے حسین آپ کا ذکر قیامت تک رہے گا، آپ کی عزاداری قیامت تک رہے گی۔ حسین کا ذکر یہ ذکر ہے کہ جس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہے۔ عزادار کربلا وہ کربلا کہ جہاں 72 اہل بیت کے لوگوں نے شہادتیں دی، ایک کے بعد ایک شہادت پیش کی گئی۔ ماؤں نے بچوں کی قربانی دی، کسی نے بھائی کی قربانی دی، کسی نے بیٹے کی قربانی دی۔ بہرحال آخر میں جب رکھنا امام حسین کا آیا اور امام حسین کا مقدمہ بچے صدا بلند ہوئی، بلند ہونے کے بعد ایک مرتبہ جناب علی اصغر آئے، علی اصغر نے کہیں ہمارے قربانی پیش کی، عزاداروں مقام آیا جب امام حسین کا
رکھے۔ امام حسین کا آدھا کے لشکر میں جاتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں، سب بھاگنے لگتے ہیں۔ ایک مرتبہ شکر ہوتا ہے، اے لوگوں تم نہیں جانتے ہو آدھا ارے یہ حسین کا بیٹا ہے جس نے حرم میں سب سے زیادہ قتل کیا ہے حرم کے مشرکوں کو، کافروں کو، یعنی علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے۔ ایک مرتبہ تمام لشکر چاروں طرف سے امام حسین نے حملہ کرتا ہے۔ حملے کا انداز یہ ہے امام صادق علیہ السلام کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد تلوار دی، اس نے تلوار سے حملہ کیا، جس کے پاس بیٹا تھا اس نے نیزے سے حملہ کیا، جس کے پاس کچھ نہ تھا تو کربلا کی چھٹی ہوئی دیکھو سب نے امام حسین نے جانا کیا اور حسین کو جب تک کر دیا گیا حسین کے سینے میں جب شروع بیٹھا تو جناب حسین نے آواز دی، اے شیر تو نہیں جانتا یہ سیدھا کون سا سیدھا ہے؟ یہ وہ سیدھا ہے جس کو مسلمانوں کا نبی موسیٰ جاتا ہے، یہ وہ گردن ہے جسے علی زیادہ پسند بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مغرور نے کند خنجر سے حسین نے علی کی گردن کو ذبح کرنا شروع کیا۔ حسین نے کہا اے اللہ تیرے دین کے لیے قربانی دی۔ مجھے واسطہ ہے محمد والی محمد، مجھے واسطہ ہے سردار مسلمین علیہ السلام اور جو نصارداروں جس کی اپنے چلی اس عطائے حسینی کو قبول کرنا، اس مجلس کی اور سعادت کو قبول کرنا، اس کی آمادگی اور تیاری کرنے والوں کی ضرورتوں کو قبول کرنا۔ پروردگار کی سے دعا ہے کہ جس طرح تم نے ہمیں توفیق دی ہے ایمان حسین کا ذکر کر سکے، اسی طرح ہمیں ہمیشہ توفیق دے کہ امام حسین کا ذکر کر سکے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے تمہارے محمد کا، تجھے واسطہ ہے سردار مسلمین علیہ السلام کا کہ تمام مومنین کی جو بھی دعائیں ہیں وہ قبول ہو جائے اور عزاداروں کی دعائیں امام حسین کے ساتھ قبول ہو جائے۔ پروردگار تمام لوگوں کی دعائیں یہ ہیں کہ آخری امام امام زمانہ کے دستور میں تعظیم فرمائے اور ہم سب کو امام کے ساتھ آواز و